اگر یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، واقعی ہمارے لیڈر ہیں، تو جب ملک ڈوب رہا ہے اور $1 ارب IMF سے لینے کے لیے پورا ملک بیچ رہے ہیں، تو یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں، کسی کی جیب سے $100 بھی نکلا ہے کہ میرا ملک ڈوب رہا ہے تو چلو یہ $100 میں اپنی جیب سے قومی خزانے میں جمع کرا رہا ہوں، نکلا ہے؟ بولو ہن، لیڈر میرا زندہ باد ہے، تیرا مرد آباد، سارے ہی مرد آباد، کوئی ایک بھی زندہ باد ہے نہیں۔ اگر یہ قوم کے خیر خواہ ہوتے تو کہتے کہ جناب میری تجوری میں اتنے ارب خرب پڑے ہوئے ہیں جو میں نے اسی ملک سے لوٹے ہیں اللہ کے فضل سے، تو میں اس میں سے اتنے ارب قوم کے خزانے میں واپس رکھ رہا ہوں۔ لیکن آخری دن تک لوٹنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، دینے والا تو کوئی ایک مائی کا لال بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک چھوٹا سا افسر اٹھے اور وہ خربوں روپے لوٹ لیتا ہے، اور اگر وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا صدر کی سیٹ مل جائے تو پھر کیا گل کھلائیں گے وہ آپ کو، اور میری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچتی۔ ابھی رات کو میں ایک پروگرام سن رہا تھا تو ہمارے آخری پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب ایک فائل پر سائن کرنے کے 85 ارب روپے وصول کیے، اور سیکٹری آج کل ان کا پکڑا ہوا ہے اور وہ لسٹیں بنا بنا کے دے رہا ہے کہ جناب انہیں نے ایسا لٹے نے۔ ہر محکمے سے ہر مہینے 5 سے 7 ارب روپیہ کیش، یہ اس نے بیان دیا ہے، اب پکڑا گیا ہے تو، کہ ہر محکمے سے 5 سے 7 ارب روپیہ کیش لے کر میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچتا رہا ہوں۔ ملک دیوالیہ ہے، اور یہ ہمارے لیڈر قوم کے خیر خواہ ہمارے غم میں مر گئے ہیں۔ الیکشن نویں کراؤ تاکہ اسی دوبارہ پھر لٹ پائیے، پرانیاں رجے نہیں اسی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کوئی مسلمان بندے کا پتر لیڈر عطا فرما دے۔ ان ظالموں سے تو ہم نچڑ گئے۔ غریب آدمی بجلی کا بل نہیں دے سکا، گھر کا کرایہ نہیں دے سکا، اوپر سے 2 بچے تھے جو بلک رہے تھے، انہوں نے روٹی مانگ لی، روٹی، کوئی کشتہ نہیں مانگا، روٹی مانگی، اور بلکتے ہوئے بچوں کو وہ ماں باپ دیکھ نہیں سکے اور چاروں نے زہر کھا کے خودکشی کر لی۔ ان کا قتل بھی انہی ڈاکوؤں پر ہوگا، قیامت والے دن ان کی گردن پر یہ مظلوم بھی ہوں گے جنہوں نے خربوں روپے لوٹا ہے اور ملک کو دیوالیہ کر کے $1 بھی واپس نہیں دیتے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔